السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ایک بریکنگ نیوز آپ نے دیکھ لی ہوگی، سن لی ہوگی، ہم اس کو کلیریفائی صرف کر رہے ہیں کچھ ویورز کے کہنے پر، اور وہ ہے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے بارے میں کنفرمڈ تصدیق شدہ خبر۔ اس امر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے بالآخر انصاف دے دیا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کو، اور فوری طور پر انہیں کہا گیا ہے، فوری طور سے مراد 48 آورز میں انہیں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے مقدمات کی تفصیل بھی طلب کی ہے، اور ان کے کچھ جو عارضہ تھا اس بارے میں رپورٹ پیش کی گئی۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس بورڈ میں جو سپریم کورٹ کے آرڈرز پر تشکیل دیا گیا ہے، ڈاکٹر عظمیٰ بھی موجود ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ انہیں بتایا گیا نہیں، یہ ایم بی بی ایس یا جو بھی ان کی اسپیشلسٹی ہے، یہ ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ بھی اس بورڈ میں شامل ہیں، اور دیگر فیملی کے مطابق دیگر فزیشنز بھی، میری اطلاع کے مطابق شوکت خانم کے جو معالج ہیں جن پر فیملی کا اعتماد ہے، عمران خان کا اعتماد ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور اگر ملک میں قانون کی بالادستی نہ ہو اور عدالت اپنے کھلے فیصلے نہ کرے تو بہت ساری غلط فہمیاں جنم دیتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ فاضل جج صاحبان کو صورتحال کا اندازہ ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سلیمان راجہ صاحب نے اور سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے، انہوں نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہاسپٹل میں کسی قسم کا وہ اجتماع نہیں ہوگا، اور انہوں نے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتا ہے تو وہ ہمارا مخالف ہوگا۔ تو میں اس حوالے سے ان کے چاہنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بلا شبہ عمران خان صاحب نے بڑی جرات مندی کے ساتھ جیل کاٹی، اور یہ حق، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، یہ حق جس کے لیے اتنی زیادہ سٹرگل کی گئی اور یہ حق ملا۔ یادش بخیر ہمارے سابق وزیر اعظم، وہ جب پابند سلاست سے، تو وہاں سے بھی ایک اپلیکیشن آئی تھی کہ ہمیں فلاں ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، اور وہ آسانی سے ہو گیا تھا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آئین میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ جو اب ہوا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ایک اسے بنیاد بنا کر ایک پیشنٹ نے درخواست دی وہاں انٹیریئر منسٹری میں، کہ جس طرح نواز شریف کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے تو مجھے میرے خاوند جو کہ جیل میں ہیں انہیں بھی یہ فیسلٹی دی جائے، اور پھر اس پر عمل درآمد بھی ہوا، بلکہ وکیل صاحب نے وہ مثال دے کر، پہلے تو سیکرٹری صاحب نے معذرت کر لی، لیکن جب انہیں یہ کہا کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے، ہم آگے اوپر ریٹ میں جائیں گے، تو پھر انہیں اجازت مل گئی تھی۔ تو یہی ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، لیکن میں پی ٹی آئی کے چاہنے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بہت، ایک تو مبارک ہو آپ کو، اور دوسرا یہ کہ آپ
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اسے برقرار رکھنے میں حکومت کے لیے کوئی مسئلے پیدا نہ کریں، تاکہ کوئی جواز نہ ہو انہیں آپ پر پابندیاں لگانے کا۔ اور دوسرا یہ کہ عدالت نے چونکہ ریکارڈ طلب کیا ہے، اگر یہ اسی طرح فیصلہ جات ہوتے رہے تو انشاءاللہ العزیز آئندہ بہتری کی امید ان کے چاہنے والے کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ چھٹیوں کے بعد سماعت ہوگی اور پھر یہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ 48 آورز میں یہ کہا گیا ہے، اور اگلی جو انہیں 15 ستمبر تک غالباً یہ رکھا گیا، یعنی 1 ماہ تک تقریباً وہ جیل میں رہیں گے، ان کا علاج ہوگا، اور اس کے بعد پھر عدالت کی چھٹیوں کے بعد جب عدالت کھلیں گی تو اس کے بعد پھر مزید دیکھا جائے گا۔ ہم نے آپ کو قانونی پہلو بھی بتا دیا ہے، اور اگر آپ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی قانونی مشورہ چاہتے ہیں تو لیگل نالج فار آل کا آسان قانون اس سے وابستہ رہیں۔ اللہ حافظ۔